کون وضو بنائے گا اور کس طرح نکاح مسجد میں پڑھایا جائے گا؟ آپ ذرا اندازہ کریں، امام صاحب کو بھی بلا کر، ناقہ جو بیچارہ ہوتا اسے بھی بلا کر لوگ بیٹھائے رہتے، پتہ چلتا کبھی ظہر امام صاحب نے نہیں پڑھا، کبھی پڑھ بھی لیا ہے تو بھی کھانا نہیں کھائے، اس لیے کہ نکاح پڑھانا ہے، انتظار کر رہے ہیں 5 بجے شام کو، 6 بجے شام کو نکاح پڑھا ہے، نکاح خوانی ہو رہی ہے۔ میں توجہ دلانا چاہوں گا، یہ ہماری شادیوں کی تخریب کاری ہے، ریڑھ ہے نکاح۔ آپ سارے معاملات کو بعد میں کر دیں اور پہلے نکاح کریں۔ جیسے ہی بارات پہنچتی ہے پہلے نکاح کا کام انجام دیا جائے، پہلے نکاح خوانی ہو، تب آپ کھائیں، تب آپ پانی پیئیں، تب آپ بارات کا رسم ادا کریں۔ آپ سے یہ گزارش ہے، اللہ کا شکر ہے کہ جناب حافظ صدر عالم صاحب کی شادی میں ہم سب شریک ہیں۔ ایسی شادیوں میں شرکت کے بعد اس طرح کی بات سننے کو ملتی ہے نا۔ میں سینکڑوں شادیوں میں شریک بھی ہوا تو دیکھا جس چیز پہ تقریر کر کے ہٹے اسی پر بعد میں کسی کو نچایا جا رہا ہے، ایسا بھی تماشا ہے نا۔ جیسے ہی آپ ہٹے کہ باجا چالو کوئی ناچ رہا ہے، اتنی بھی حیا نہ رہی کہ جس چوکی کو ہم نے ممبر رسول بنایا، علماء کو بلایا، انہیں بٹھالا، ان سے دین کی باتیں سنی، اب اسی پہ ناچ رہے ہیں۔ بے ناچا ہوتا تو کنارے ناچ لیتا نا۔ ممبر کو تم نے اپنے لیے ممبر ہی بنا کر اس پہ نچائی کیا، یہ بتائیے قطعی درست نہیں ہے۔ اگر بول دیا جائے، کہہ دیا جائے تو لوگ خفا ہو جاتے اور کہتے ہیں ایسا حضرت کو نہیں کہنا چاہیے تھا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، یہ ہماری جماعت کی، ہمارے معاشرے کی، ہمارے معاملات کی خرابی ہے کہ نہیں؟ اس تخریب کاری سے ہم سب کو بچنا پڑے گا۔ اللہ اگر آپ سب کو توفیق دے اور آپ کے پاس بیٹی جیسی نعمت ہو تو اللہ کی طرف سے رحمت ہے۔ آپ داماد ڈھونڈیں تو کوشش کریں کہ دیندار ہو، مصطفیٰ جان رحمت کا فرما بردار ہو، آقا علیہ السلام کا اطاعت شعار ہو، حافظ و قاری و عالم ہو۔ اگر آپ نے ایسا چنا تو رب کی طرف سے رب کی رحمت آپ کو اپنے آغوش رحمت میں لے لے گی۔ میں آقا علیہ السلام کی ایک حدیث پاک پڑھ کے اپنی تقریر ختم کرتا ہوں۔ میرے آقا فرماتے کن عالمن، تم عالم ہو جاؤ، او متعلمن، یا پھر متعلم ہو جاؤ، او مستمعن، یا عالموں کی باتیں سننے والا ہو جاؤ، او محبن، یا ان سے محبت کرنے والا ہو جاؤ۔ فلا تکن الخامس فتہلک، 5واں مت بننا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ میرے آقا نے کہا عالم بن جاؤ، بننا کٹھن ہے، سب نہیں بن سکتے۔ یہاں تو حالات یہ کسی کے پاس 3-4 بچے ہیں، جو بھوتھرا ہے اسے مدرسے میں ڈالا جاتا ہے، جو عقل کا گھونچو ہے اسے مدرسے میں ڈالتے ہیں، جو کند ذہن ہے اسے مدرسے میں ڈالتے ہیں، اور جس کا ذہن فاشٹ ہے، فتیل الذہن ہے، اسے اٹھاتے کہتے یہ اکیڈمی میں پڑھے گا۔ ہاں، نہ پڑھنے کا ڈھنگ ہے، نہ کھانے پینے کا طریقہ ہے، نہ چلنے رہنے کے وسائل ہیں۔ لڑکا جوان ہو جاتا ہے، کوئی مہمان دروازے پہ آتا ہے، اشارہ کرتے سلام نہیں کیا گیا، پپا ہے۔ یہ بھی بتانا پڑتا ہے۔ میاں میں آپ سے کہوں گا، یہ ہمارے گھروں کی اتنی بڑی خرابی ہے کہ تباہ کاریاں ہمارے گھروں میں اتر رہی ہیں۔ ہم جس آفتوں سے بچنے کی رات دن دعائیں کرتے ہیں، وہ آفت، وہ مصیبت ہماری دہلیز پر بسیرا کر رہی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اولاد کی تربیت پر توجہ دیں اور ایک رنگ پیدا کریں، وہ بھی ایرا غیرہ نہیں، اسلامی رنگ پیدا کریں۔ میرے اللہ کے محبوب فرماتے ہیں تم عالم ہو جاؤ۔ یا رسول اللہ مشکل ہے، سب نہیں بن سکتے، تو کہتے متعلم ہو جاؤ۔ ہاں میرے آقا، اس میں بھی ایڈمیشن لینا پڑے گا، کچھ لوگ یہی سمجھتے ہیں، علماء سے رابطہ کرنا پڑے گا، فارم بھرنے پڑیں گے، ایڈمیشن لینا پڑے گا، مدرسوں میں رہنا ہوگا، تب نہ متعلم بنیں گے۔ میرے آقا نے فرمایا اما تو سامعین بن جاؤ، علماء کی باتیں سننے والا بن جاؤ۔ ہاں یہ کام ہے، اللہ کا شکر ہے کہ آپ اس تیسرے زمرے میں شامل ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں او محبن، یا پھر محبت کرنے والا بن جاؤ۔ اے آقا اگر ہم ان چاروں میں سے کچھ نہ بنے تو فرماتے ہیں فلا تکن الخامس فتہلک، تو ہلاک ہو جاؤ گے۔ اے لوگوں، چاہتے ہو تباہی مقدر نہ ہو، کامیاب ہو جائیے، تو آپ ایک جٹ ہو کر، قدم سے قدم ملا کر، کندھا سے کندھا ملا کر یہ مزاج بنا لیں کہ ہمارے گھر بچی پیدا ہوگی، یہ بچہ ہم اسے وقت دیں گے، اسے سنبھالیں گے، اسلامی تربیت سے آراستہ کریں گے، اور جب وہ جوان ہوگا تو وقت پر دیندارانہ
طرز عمل پر اس کی شادی بیاہ کر دیں گے. یہی والدین کا حق ہے. صرف روٹی کھلا دینا، کپڑے پہنا دینا والدین کا حق نہیں ہے. اسلامی تربیت سے آراستہ کر دینا، سنت مصطفیہ کا پیروکار بنا دینا، اللہ رب العزت کا فرما بردار بنا دینا سب سے بڑا حق ہے والدین کا. اللہ کرم فرمائے. اور اس شادی خانہ آبادی کی تقریبات سے ہم نے جو سنا، سب سے پہلے ہمیں پھر آپ کو عمل کی آمین 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 آمین. طوفان نہلانے سے چشم فائدہ، دو اشک ہی بہت ہے اگر کچھ اثر کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.